السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 40 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اب ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آریان خانزادہ کے چہرے پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گر رہا ہے۔ میرا وجود اتنا آراسا نہیں ہے کہ میں خود کو آپ کو چھونے دوں، سرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے بمشکل بولی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بات پر پیچھے کو ہوتے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ وہ فائلز ریک کے ساتھ کھڑا سرمش کو دیکھتے بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ سرمش گہرے سانس لیتے آریان خانزادہ کو دیکھتے مٹھیاں تو پوچھی ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کی سب سے نگاہوں نے اس کی بھنچی ہوئی مٹھیوں کو بغور دیکھا تھا۔ تمہارا وجود آزارہ نہیں بلکہ مجھے سہن کرنے کے ہی قابل نہیں، کیونکہ میری نفرت اتنی جنونی نہیں جتنا عشق جنونی ہوگا، اور جس سے میں عشق کروں گا اس لڑکی کے ہونٹوں کو میں چبا ڈالوں گا۔ اور زرمش کے قریب ہوتے اس کے لبوں پر سلگتی سانسیں چھوڑتے گر رہا تھا۔ ویسے سزا عشق میں نہیں نفرت میں دی جا سکتی ہے۔ آریان خانزادہ برفیلے لہجے میں بولتے اس کے ہونٹوں کے اتنا قریب ہوا تھا، اگر زرمش غلطی سے بھی ذرا بھی موومنٹ کرتی آریان خانزادہ کے لب زرمش کے لبوں کو چھو جاتے۔ سرمش خوفزدہ ہوتے مزید دروازے میں سمائی، وہ مر کر بھی اس وحشی درندے کے ہونٹوں کو چھونا نہیں چاہتی تھی۔ یکدم آرکیو روم کی لائٹس آف ہوئی تھی۔ زرمش کے لبوں سے چیخ بلند ہوئی، وہ اس بلترس بیسٹ کے خوف سے اسی کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ آریان خانزادہ اسی لمحے اپنے ٹراؤزر سے اپنا لائٹر نکالے اسے چلا گیا۔ سرمش کی آنکھوں میں مزید خوف و ہراس پھیلا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، زرمش نے آریان خانزادہ کو دیکھتے روتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں اس اندھیرے کمرے میں تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا؟ وہ فائدہ جو اتنے ہفتے میں اپنی حویلی میں نہیں اٹھایا۔ آریان خانزادہ نے سرمش کے لبوں پر انگوٹھا پھیرا۔ اگر تم ایسا سوچتی ہو تو بالکل ٹھیک سوچتی ہو، آج تمہیں سزا دیتے تمہارا فائدہ اٹھاؤں گا۔ آریان خانزادہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آنچ دیتا لائٹر سرمش کی ہیزل گرے آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ سرمش کی خوفزدہ آنکھیں اب لائٹر کی آنچ پر تھی۔ سب سے پہلے میں تمہارے ان ہونٹوں کو اپنی وحشت کا نشانہ بناؤں گا، پھر تمہارے گالوں میں۔ زرمش اسی لمحے زرد ہوتے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زرمش کی ایک پر آریان خانزادہ کے جبڑے بھینچے تھے۔ میں تمہارے گالوں کو اپنے دانتوں سے کچل ڈالوں گا اگر آئندہ مجھے دیکھ کر تم بھاگی۔ آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا۔ زرمش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا چاہتی ہو؟ آج اس آرکیو روم میں بند کر دوں تمہیں؟ آریان نے اسے گال پر ہاتھ رکھتے دیکھتے دہکتے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں پلیز، زرمش نے اسی لمحے روتے ہوئے سر نفی میں ہلایا۔ آج تو تمہیں معاف کر رہا ہوں، کل مجھے اس آرکیو روم کی ہر فائل کا مکمل ڈیٹا میرے لیپ ٹاپ میں ٹرانسفر چاہیے، اور یہ کرو گی کل تم میرے آفس میں میرے سامنے بیٹھ کر۔ زرمش نے آریان خانزادہ کے حکم پر آرکیو روم میں نگاہیں دوڑائی، جہاں شدید سینکڑوں کے حساب سے فائل تھیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ بہت سادہ ہے، زرمش نے روتے ہوئے ہچکی لی تھی۔ اگر نہیں کر سکتی تو کوئی بات نہیں، تمہارا دوسرا گال ہے وہاں بھی نشان دے دوں گا۔ آریان خانزادہ کو پیچھے ہوتے جلتے لائٹر کے سگریٹ سلگاتے گہرا کش لیتے بولا، میں کر لوں گی، زرمش نے جلدی سے بھیگے لہجے میں کہا۔ گڈ، اب جاؤ یہاں سے، وہ لائٹر کی روشنی میں زرمش کے نیلاہٹ زدہ گال کو بغور دیکھتے بولا تھا۔ زرمش نے جلدی سے رخ موڑتے دروازے کا لاک کھولا۔ ایک بات یاد رکھنا مسکان، مجھ سے تم کسی صورت بچ نہیں سکتی۔ اگر تم نے مجھ سے کبھی کچھ بھی چھپایا، کسی بھی غیر مرد کے قریب گئی، تو وعدہ ہے یہ، اس بلڈ تھرس بیس کا تمہارے گالوں پر قہر بن کر ٹوٹوں گا۔ وہ زرمش کی پشت کو دیکھتے غرایا۔ زرمش کے ہاتھ لاک پر بری طرح کپکپائے تھے۔ دوسرے لمحے وہ لاک کھولتے ہوئے جلدی سے باہر نکلی۔ آریان خانزادہ بھی اسی لمحے باہر آیا تھا۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرا وجود اتنا آزارہ نہیں ہے میں خود کو آپ کو چھونے دوں، سرمش کے لفظ یاد کرتے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی۔ کچھ تو تھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اس کی بھیچی ہوئی مٹھیاں یاد کرتے بلند و بانگ کہکا لگا کیا۔ کچھ تو ہے میرے ناپاک وجود جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو، وہ کیا ہے آج ہی جان لوں گا۔ آریان خانزادہ سگریٹ کا ٹکڑا زمین پر پھینکتے اپنے شوز کے نیچے مسلتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا شازمہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ تیز تیز قدموں سے شازمہ خان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ آریان خانزادہ نے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کے رسٹ واچ میں ریڈ سائن بلنک ہوا تھا۔ یہ دیکھتے آریان خانزادہ کی رنگت تیش و عالم سے سرخ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی گھڑی میں ایسا سسٹم لگایا تھا، اگر اس کے مینشن کے قریب کوئی بھی ہو تو گھڑی میں ریڈ سائن الارم کے ساتھ بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ اس کی حویلی کے گرد دور دور تک کوئی حویلی نہیں تھی۔ رات کے 2 بجے کے قریب اتنی سردی میں بھلا کون ہو سکتا تھا، یا پھر وہی تھا جس کا آریان خانزادہ انتظار کر رہا تھا۔ وہ انسان اس وقت اس حویلی میں 2-3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آریان خانزادہ بھاگتے ہوئے اپنے آفس کی طرف تیزی سے بڑھا۔ وہ اپنی رسٹ واچ پر نگاہیں گاڑے
تیزی سے اپنے آفس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ آفس میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے جلدی سے اپنا ڈیجیٹل لاکر اپنا لیپ ٹاپ نکالتے آن کیا۔ وہ ٹیبل پر جھکے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اپنی سب آنکھیں گاڑ گیا تھا، جہاں اس کی حویلی کا ایک ایک منظر واضح تھا۔ حویلی کے باہر کا منظر بھی واضح تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا سرد چہرے کے ساتھ اپنی آنکھیں اسکرین پر گاڑے ہوئے تھا۔ 2 دن پہلے کراچی کے سمندر میں اس کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، وہ سمجھ گیا تھا۔ اس کے گرد جال گہرا اور مضبوط ہو رہا ہے۔ جے سے بھی کوئی بڑی طاقت یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ وہ وہاں گیا نہیں تھا، بلکہ اسے بڑی ہوشیاری سے بلایا گیا تھا۔ ایک بات آریان خانزادہ کو سمجھ نہیں آئی تھی، 2 دن پہلے اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا؟ آخر ایسا کون سا منصوبہ تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا؟ وہ اس کے انٹیلیجنس کی ازلان سکندر گروہ والی انفارمیشن آخر غلط کیسے ہو سکتی تھی؟ کیا ان کی انٹیلیجنس میں کوئی غدار تھا؟ یا پھر اس بار جس دشمن کے ساتھ ان کا پالا پڑا تھا وہ بہت ہی خطرناک اور شاطر تھا؟ یہ تو طے تھا جو کوئی بھی تھا وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کی کمزوری تھی، مگر آخر اس کی کمزوری کیا تھی؟ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ وہ جانتا تھا جو کوئی بھی تھا اس کی مینشن میں داخل ضرور ہوگا۔ رشنا خان کو وہ پہلے ہی ایک اپارٹمنٹ میں منتقل کر چکا تھا جس کا پتہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس اپارٹمنٹ کے باہر اس کے گارڈز کا سخت پہرا تھا۔ جب تک وہ اس انسان کے سامنے نہ آ جاتا، وہ اپنی جوان بہن رشنا خان کے معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ طاقت جتنی بھی خطرناک ہو، پاورفل ہو، وہ اس کی موجودگی میں کبھی اس کی مینشن میں داخل نہیں ہوگا۔ شازمہ کی طبیعت خراب ہونے پر آج وہ انہیں ہسپتال لے کر آیا تھا۔ آریان خانزادہ کو پورا یقین ہو چلا تھا جو کوئی بھی تھا وہ اس پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا، یعنی اسے فوراً خبر ہو گئی تھی کہ وہ حویلی نہیں ہے۔ یہ بات اسے مزید حیران کر گئی تھی۔ اس کی حویلی سے میلوں کے فاصلے پر اس پر کوئی نظر نہیں رکھ سکتا تھا، تو پھر کیسے کوئی جان سکتا تھا وہ حویلی میں موجود نہیں؟ آریان خانزادہ ٹیبل کے کارنر کو مٹھیوں میں جکڑے تیز ہوتی سانسوں سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی گھڑی کا ریڈ الارم اسے بتا رہا تھا وہ 5 منٹ تک اس کی حویلی میں موجود ہوگا۔ اسے صرف یہ جاننا تھا وہ آخر اس سے چاہتا کیا ہے۔ اس کی حویلی میں کوئی فائلز، کچھ بھی سیکرٹس نہیں تھے۔ آخر اس انسان کو اس سے کیا چاہیے تھا؟ اگر اسے آریان خانزادہ چاہیے ہوتا تو وہ اس دن کراچی کے سمندر میں اسے مار سکتا تھا۔ اسے آخر اس کی کون سی قیمتی چیز چاہیے تھی؟ وہ جبڑے بھینچتے سوچتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ اسے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایک سیاہ کار نظر آئی۔ وہ کار اس کی حویلی سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ آریان خانزادہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہکا لگا گیا تھا وہ جو کوئی بھی تھا، آج اس کا کیما کرنے کا سارا پلان وہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے گارڈز مینشن کے باہر نہیں، حویلی کے اندر تھے۔ آریان خانزادہ کرسی پر بیٹھتے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ وہ اب کرسی سے ٹیک لگائے خوفناک کہکے لگا رہا تھا۔ وہ سیاہ کار اس کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج تمہاری آنکھوں کے کنچے بنا کر میں کھیلوں گا میری جان۔ اگر تم اپنے مالک کے کتے ہو تو تمہاری آنکھیں تمہارے مالک کو گفٹ کروں گا، پھر وہ تمہاری آنکھوں کے کنچے بنا کر کھیلے گا۔ آریان خانزادہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں گاڑی گراتے ہوئے پھر سے بلند و بانگ کہکا لگا گیا۔ وہ گاڑی کے گیٹ پر رک چکی تھی۔ آریان خانزادہ کرسی پر جلدی سے سیدھا ہوا۔ اس سیاہ گاڑی سے ایک بلند و قامت ہیوی باڈی والا انسان اترا تھا جو وائٹ جینز پر وائٹ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ گاڑی میں سے صرف ایک انسان کو نکلتے آریان خانزادہ حیران ہوا تھا۔ اس کی حویلی میں وہ اکیلا چلا آیا تھا، اس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں سرخی گہری ہوئی تھی، اتنی قہر برساتی سردی میں وہ کچھ نہیں پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک آریان خانزادہ کی نگاہیں نہیں پڑی تھی۔ اس نے گاڑی کی ڈگی کی طرف بڑھتے سے کھولتے ہوئے ایک بکٹ نکالی۔ آریان خانزادہ مٹھیاں بھینچے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہ بکٹ پکڑتے اس میں سے کوئی سیاہ مادہ اپنے سر پر گرایا۔ وہ اس بڑی سی بکٹ کا تمام سیاہ مادہ خود پر گرا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر اب سیاہ ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کے بال، اس کا چہرہ، سب پر سیاہ نقاب چڑھ چکا تھا۔ یہ دیکھتے آریان خانزادہ کی رنگت اشتعال سے سرخ ہو رہی تھی۔ اب وہ پوری طرح سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر آیا تھا۔ اس کے بدن کا ایک ایک بال اس سیاہ مادے میں چھپ چکا تھا۔ اس کا چہرہ کیا نظر آتا؟ آریان خانزادہ جبڑے بھینچے تیش و عالم میں پڑے ٹیبل پر پوری قوت سے مکہ مار گیا تھا۔ وہ بہت آسانی سے اس کے گیٹ پر چڑھتے اس کی حویلی کے اندر چھلانگ لگا گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے سر چپ نگاہیں اسکرین پر گڑی تھی۔ وہ حویلی کے اندر داخل ہوتے داخلی دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ آدھے رستے پر وہ رکے کہکے لگانے لگا۔ آریان خانزادہ اس کے کہکے سنتے اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچتے ہوئے تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں پسٹل پکڑے بلند و بانگ کہکے لگا رہا تھا۔ یکدم اس نے داخلی دروازے پر لگے کیمرے میں آنکھ بند کی تھی۔ آریان خانزادہ کا چہرہ تیش و عالم میں سرخ ہوا تھا۔ اب اس نے کیمرے میں دیکھتے 2 انگلیوں سے فائرنگ کی۔
कस की गई थी। आर्यन खानजादा की रगों में दौड़ता खून बॉइलिंग पॉइंट पर आया था। वो कैमरे में देखते कहके लगाते जंगल की तरफ बढ़ गया था। आर्यन खानजादा की सांसें तेज हुई थी। वो जंगल में आखिर क्या करने जा रहा था? जंगल में ऐसा क्या था? आर्यन खानजादा ने लैपटॉप की कीपैड पर की स्क्रीन पर तेजी से उंगलियां चलाईं। अब इसके लैपटॉप स्क्रीन पर जंगल का एक एक मंजर नुमाया था। जंगल में इसके खूंखार जानवर थे। इसके दोनों टाइगर इस वक्त पिंजरे में कैद थे, मगर इसके जंगली खतरनाक कुत्ते इस वक्त खुले जंगल में घूम रहे थे। यकीनन वो एक सेकंड में इसे चीर फाड़ देते। आर्यन खानजादा की सांसों में आग दहकी थी। इसे ये इंसान जिंदा चाहिए था हर कीमत पर। वो मुठियां भींचे तेज होती सांसों से स्क्रीन पर सर निगाहें गाड़े हुए था। वो भागते हुए जंगल की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन खानजादा के पालतू शिकारी कुत्ते इसकी बू सूंघते भौंकना शुरू कर चुके थे। वो इन कुत्तों की खौफनाक भौंकने की आवाज़ सुनते हुए भी आगे बढ़ रहा था। वो जंगल में दाखिल होते अपने सामने 6 शिकारी कुत्तों को देखकर मुस्कुराया था। आर्यन खानजादा के लैपटॉप पर एक एक मंजर वाज़ेह था। इसने जंगल में हर तरफ कैमरास लगाए हुए थे। वो इसे छुप नहीं सकता था। वो शिकारी कुत्ते को देखते मुस्कुराते हुए पीछे की जानिब कदम बढ़ा रहा था। शिकारी कुत्ते बहुत बुरी तरह भौंकते हुए इसे घूर रहे थे। वो नामहसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाते जा रहा था। आर्यन खानजादा के लबों पर मुस्कुराहट देखते पागल हो रहा था। आर्यन खानजादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती जा रही थी। वो मुस्कुराते हुए कितने ही कदम पीछे की जानिब बढ़ा चुका था। आर्यन खानजादा के शिकारी कुत्ते इस पर अभी तक भौंक रहे थे। वो शिकारी कुत्ते इसकी तरफ बढ़ क्यों नहीं रहे थे? ऐसा लग रहा था मुकाबिल जितना खतरनाक था वो भाग चुके थे। आर्यन खानजादा की सांसों के साथ आंखों में भी आग दहक रही थी। वह हंसते हुए पीछे की जानिब अपने कदम बढ़ाते बुलंद व बांग कहका लगा गया। शिकारी कुत्तों के भौंकने में भी इजाफा हुआ था। एकदम वो पलटते हुए पूरी कुव्वत से भागने लगा। शिकारी कुत्ते अभी भी इसकी तरफ छलांग लगाते भागने लगे थे। इसने तेज रफ्तारी से भागते हुए अपनी पेन की पॉकेट से गोश्त का टुकड़ा निकालते इनकी तरफ फेंका। शिकारी कुत्ते इस गोश्त के टुकड़े पर बुरी तरह झपटे थे। आर्यन खानजादा अपने शिकारी कुत्तों को कई दिन भूखा रखता था, ताकि वो किसी भी दुश्मन को देखते इसी लम्हे चीर फाड़ कर रखते। वो शिकारी कुत्ते इस गोश्त के टुकड़े पर छपट पड़े थे। वो मुस्कुराते हुए तेजी से भागने लगा। इनमें से एक शिकारी कुत्ता भौंकते हुए इस आदमी के पीछे भागा। बाकी कुत्ते भी भौंकते हुए इस गोश्त के टुकड़े को छोड़कर इसके पीछे भागे थे। इन्हें इस गोश्त के टुकड़े से ज़्यादा ताज़ा शिकार चाहिए था। इसने मुड़ते हुए सब कुत्तों को अपने पीछे आते देखते मुस्कुराते हुए सबके आगे वाले शिकारी कुत्ते को आंख मारी थी। इसी कुत्ते पर इसी लम्हे अपनी पिस्टल से फायर कर दिया। वहीं पर ढेर हुआ था। बाकी शिकारी कुत्ते खौफजदा होते वहीं पर रुक गए थे। वो कहका लगाते हुए तेजी से भागने लगा। वो सब कुत्ते मरे हुए अपने शिकारी कुत्ते की लाश को सूंघने लगे। इनमें से 4 कुत्ते इसी मरे हुए कुत्ते पर चपट पड़े थे। वो बुलंद बांग कह के लगाते हुए भाग रहा था। एक कुत्ता भौंकता हुआ इसके पीछे आता, गुस्से से पागल होता इस पर झपट पड़ा। वो जमीन पर सर के बल गिरा था। वो कुत्ता इस पर झपट पड़ा था। वो दोनों हाथों से इसे गर्दन से जकड़े खुद का बचाव कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे पर लूट-पोट होते नीचे की तरफ ढलवान से होते खाई में जा गिरे थे। वो इसे दोनों हाथों से जकड़े खुद का बचाव कर रहा था। इसने एक हाथ से पकड़ते हुए अपनी पिस्टल से इस पर फायर करने ही लगा था। कुत्ता इसके कंधे पर काट गया। इसकी फलक शगाफ चीख गूंजी थी। आर्यन खानजादा के लबों से फलक शगाफ कहका गूंजा था। दूसरे लम्हे आर्यन खानजादा का कहका सिमटा था। वो अपनी पिस्टल से फायर करता इस कुत्ते को ढेर कर चुका था। इसने ज़मीन से उठते गहरे सांस लेते हुए अपनी पेन की पॉकेट से एक इंजेक्शन निकालते इसी लम्हे बेदर्दी से अपने बाजू में इंजेक्ट किया। यकदम एक और कुत्ते ने इसी ढलवान से इन पर छलांग लगाई थी। इसने वही इंजेक्शन की सिरिंज इसी लम्हे इस कुत्ते की आंख में बेदर्दी से पेवस कर दी। वो बेदर्दी से कुत्ते की आंख में सिरिंज पेवस करता दूसरे हाथ में पकड़ी पिस्टल से इस पर फायर कर गया। आर्यन खानजादा की निगाहें अब इस पर नहीं अपने बाकी शिकारी कुत्तों पर थी, जो जमीन पर ढेर हुए साकत पड़े थे। इसके सारे शिकारी कुत्ते मर चुके थे। 3 इसने मार दिए थे। 3 वो गोश्त के टुकड़े को खाते हुए मर चुके थे। आर्यन खानजादा टेबल पर मुक्के मारते हुए तैश व आलम में चीखा था। इस गोश्त के टुकड़े में यकीनन पॉइजन ही थी। जो कोई भी था बहुत शातिर और ख़तरनाक था। इसका मकसद इन शिकारी कुत्तों को मार कर सिर्फ इस पर अपनी दहशत कायम करना थी। आर्यन खानजादा लैपटॉप बंद करते भागते हुए अपने ऑफिस से निकलते हुए हॉस्पिटल के बाहर निकल आया। अब वो भागते हुए गाड़ी में बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते इसने अपनी हवेली से रास्ते पर डाली। अपना मोबाइल फ़ोन उठाते इसने अपने तमाम गार्ड्स को अलर्ट रहते इन्हें जंगल में जाते इसे अपनी हिरासत में लेने को कहा। छोड़ूंगा नहीं तो जो कोई भी है कुत्ते, आर्यन खानजादा ने चीखते हुए अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई थी। वो भागते हुए जंगल में मौजूद आर्यन खानजादा के टाइगर के पिंजरों की तरफ बढ़ा। टाइगर इसे देखते गुर्राना शुरू हो चुके थे। वो हंसते हुए इन पर इसी लम्हे अपनी पिस्टल से कई फायर कर चुका था। वो टाइगर ढेर होते साकत हो चुके थे। वो कहका लगाते हुए अपने स्याह मादे में लुथड़े बालों में उंगलियां फेर गया।
आर्यान खानज़ादा के गार्ड जंगल में आते इसे अपने हिसार में लिए इस पर अपनी पिस्टल तान चुके थे। वो मुस्कुराते हुए इन्हें देखते हंसने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अपने गिर्द खड़े गार्ड्स की काउंटिंग करते बुलंद बबांग कहकर लगा गया। आर्यान खानज़ादा ने अपनी वॉच पर निगाहें दौड़ाई जहाँ रेड साइन अलार्म फिर से बजना शुरू हो चुका था। इसकी हवेली की तरफ फिर से कोई बढ़ रहा था। आर्यान खानज़ादा तैशो आलम में चीखते अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। तुम्हारे मालिक को मैं जिंदा चाहिए हूँ, क्या करोगे तुम लोग अब? इसने अपने खड़े गार्ड को देखते हंसते हुए आईब्रो झुकाए थे। मुझे मारोगे तो अपने मालिक के हुक्म के खिलाफ जाओगे और इस बात पर वो गुस्से से पागल होते तुम लोगों को मौत दे देगा, और नहीं मारोगे तो मेरे हाथों से कुत्तों की मौत मारो जाओगे। वो हंसते हुए बोलते अपनी पिस्टल इन पर टान गया था। तमाम गार्ड अपनी पिस्टल पर टाने हुए मुस्तैदी से खड़े। आर्यान खानज़ादा के आने तक इन्हें इंतजार करना ही था। एक काम करो, तुम लोग मेरे वफादार कुत्ते बन जाओ, यकीन मानो तुम लोगों की दुगनी कीमत अता करूंगा। वह हंसते हुए ज़मीन पर लेटे इन पर अपनी पिस्टल तान गया था। तमाम गार्ड आगे को होते इस पर अपनी पिस्टल तान गए थे। यानी वफादारी करोगे तुम लोग? वो संजीदगी से कहते अपने दोनों बाजू सर के नीचे रखते अपनी टांग के ऊपर टांग रखते हिलाने लगा। पिस्टल इसके पास ज़मीन पर पड़ी थी। वैसे पता है कुत्तों का अंजाम क्या होता है? इन्हें अपने मालिक के लिए मरना ही पड़ता है। वह हंसते हुए अपने सर के नीचे से बाजू निकाले अपनी पिस्टल जकड़े अपने सामने खड़े गार्ड्स पर अंधाधुंध फायर कर गया था। 2-4 गार्ड जख्मी होते ज़मीन पर गिर चुके थे। बाकी गार्ड्स ने इस पर तेज़ी से फायर किए थे। वो तेज़ी से ज़मीन पर रोल होते गार्ड्स के से फायर से अपना बचाव करने लगा। इससे पहले आर्यान खानज़ादा के गार्ड्स की पिस्टल की गोलियां इसका सीना चीरती। इसके गार्ड्स पीछे से आते तमाम गार्ड्स पर अंधाधुंध फायर करते इन्हें जख्मी कर चुके थे। वो ज़मीन पर लेटा पागलों की तरह हंस रहा था। उफ, द ब्लड थ्रिस्ट बीस्ट, तुम्हें मैं जिंदा चाहिए था। आर्यान खानज़ादा ने अपनी गाड़ी में रखा लैपटॉप ऑन किया। जंगल का मंजर देखकर वो पागल होते चीख उठा था। इसके तमाम गार्ड जख्मी ज़मीन पर पड़े कराह रहे थे। वो इंसान ज़मीन पर लेटा हंस रहा था। वो एकदम ज़मीन से उठते तेज से कदमों से आगे बढ़ने लगा। इसे जंगल में बहते दरिया की तरफ जाते देखते आर्यान खानज़ादा हैरान हुआ था। वो वहाँ पर अब क्या करने जा रहा था? वो दरिया की तरफ जाते इसमें जंप लगाते दरिया में गुम हो गया था। आर्यान खानज़ादा के सांसों में आग दहकी थी। यकीनन दरिया का पानी इसके चेहरे पर चढ़ाव वो स्याह मादे का नकाब उतार देता। आर्यान खानज़ादा एक ही झटके से गाड़ी रोकते हुए तेज होती सांसों से स्क्रीन पर निगाहें गाड़ गया। इसका चेहरा देखने के लिए आर्यान खानज़ादा की सांस थूकने की मानद चलना शुरू हो चुकी थी। आंखों में सुर्खी ने शिद्दत इख्तियार की थी। वो पिछले 7 मिनट से दरिया के अंदर था। इसके गार्ड्स बाहर मुस्तैदी से खड़े थे। दरिया तकरीबन साकित था। यकदम दरिया के पानी में हलचल मची थी। वो अपने बालों में उंगलियां फेरते बाहर आया। वो स्याह मादा अब इस पर नहीं था। आर्यान खानज़ादा की रंगत सुर्ख कंधार हो चुकी थी। आर्यान की गर्दन की रगें बुरी तरह फूल रही थी। वह इंसान अब शर्टलेस था। इसकी हेवी कसरती कच नुमा बाडी और बाजुओं पर फूलते मसल्स को आर्यान खानज़ादा कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था। इस आदमी ने अपना चेहरा से हाथ हटाए तो आर्यान खानज़ादा स्टीयरिंग पर मुक्का मारते हलक के बल चीख उठा था। वो अपनी सैंडो से अपने चेहरे पर नकाब किए हुए था। वो अपने चेहरे से हाथ हटाए हंसा था। अब वो दरिया में खड़ा हंसता ही जा रहा था। आर्यान खानज़ादा लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े पागलों की तरह चीख रहा था। उसने आर्यान खानज़ादा को हंसते हुए आंख विंक की थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें गाड़े आर्यान खानज़ादा पागल हुआ था। आर्यान खानज़ादा लैपटॉप उठाए विंड स्क्रीन पर पूरी कुव्वत से मार गया था। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जो कोई भी है, कुत्तों की मौत मारूंगा। तेरी मौत तेरे पास आ रही है। आर्यान खानज़ादा ने चीखते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मोबाइल फ़ोन रिंगिंग पर इसने जल्दी से कॉल रिसीव करते कान से लगाया। हॉस्पिटल से कॉल थी। सर, आपकी मॉम कमरे में नहीं है। स्पीकर पर गूंजती आवाज़ पर इसकी गाड़ी एक जस्ट में रोक चुका था। क्या? आर्यान खानज़ादा पागल होते चीखा था। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद हो गया था। आर्यान खानज़ादा ने गाड़ी स्टार्ट करते गाड़ी का टर्न लिया। हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। इसके सिल्की बाल पसीने से तर हो चुके थे। गाड़ी का कितनी बार एक्सीडेंट होते होते बचा था। वो जितनी तेज़ी से गाड़ी चला सकता था चला रहा था। गाड़ी हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी थी। वो गाड़ी से निकलता भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते शाज़मा के कमरे की तरफ बढ़ा। मॉम। कमरे में दाखिल होते वो हलक के बल चीखा था। शाज़मा खान कमरे में नहीं थी। मॉम। आर्यान खानज़ादा घुटनों के बल बैठते अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ते हंसियानी चीखा। मॉम। वो अपना चेहरा हाथों में छुपाते हलक के बल चीख रहा था। आरी। शाज़मा की आवाज़ सुनते आर्यान खानज़ादा ने बेयकीन होते अपने चेहरे से हाथ हटाए शाज़मा को देखा। शाज़मा खान वॉशरूम से निकलते हैरत इस्तेजाब से आर्यान खानज़ादा को देख रही थी जो घुटनों के बल बैठते चीख रहा था। इसके सिल्की बाल पसीने से तर थे। इसकी रंगत में सुर्खी। वो रो रहा था। वो हैरानगी से आर्यान खानज़ादा को रोते हुए देख रही थी। पहली बार आर्यान खानज़ादा को रोते हुए देखा था। वो तो फारस खानज़ादा की मौत पर भी नहीं रोया था, ना इसे इन 11 सालों में एक आंसू बहाते देखा था। वो घुटनों के बल बैठा रोते हुए इन्हें बेयकीनी से देख रहा था। मॉम।
یکدم وہ زمین سے اٹھتے شازمہ کی طرف بڑھتے ان کے گلے سے لگ گیا تھا۔ آئی لو یو موم، آئی لو یو، وہ ان کے گلے لگے ابھی بھی رو رہا تھا۔ سرمش خان اپنی حویلی کے لاؤنج کے صوفے پر بے ترتیب سانسوں کے ساتھ بیٹھی تھی، اس کی سانس سونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ وہ ابھی بھی فرشتے اور حیدر خان کے ساتھ ہاسپٹل سے واپس آئی تھی۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں تھے۔ آریان خانزادہ کے لفظ اس کے سماعتوں میں تیز دھار چھری کی طرح چبھ رہے تھے۔ میرا نفرت بھرا جنون تمہارے لیے سہنا آسان نہیں ہے۔ حاکم خان اور رائنا خان کے لیے میرے وجود میں چلتی چنگاریوں بھری چنگاریوں نے تمہیں بہت چلایا ہے، اور تم ہمیشہ جلو گی، تڑپو گی اس نفرت بھرے جنون میں۔ میرا نفرت بھرا جنون کہتا ہے تمہاری بوٹی بوٹی کر دوں، مگر تمہارے قریب نہ آؤں۔ میرے نزدیک تمہارا وجود اتنا ہی نفرت کے قابل ہے۔ زرمش کے لاؤنج میں لگی وال کلاک کی طرف نگاہ دوڑائی جہاں صبح کے 4 بج رہے تھے۔ زرمش گہرے سانس لیتے اپنی گلابی بھیگی آنکھیں بے دردی سے اپنی ہتھیلیوں سے مسلتے ہوئے صوفے سے اٹھتی مردانے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ مردانے کے گیسٹ روم کی طرف تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے پھولتی سانسوں سے آدم خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک آف وائٹ شارٹ شرٹ اینڈ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ سیاہ شال کندھے پر لہرا رہی تھی۔ اس کے سلکی چاکلیٹی براؤن کمر پر بال بکھرے تھے۔ وہ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بھاگتے ہوئے مردانے میں آدم خان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بنا نوک کیے ہی آدم خان کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر کمبل لیے گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ دروازے میں سمائے سے گہری ہوتی سانسوں سے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ آدم خان زرمش نے ٹوٹتی سانسوں سے اسے حلق کے بل چیختے ہوئے اسے پکارا تھا۔ وہ زرمش کی پکار پر اسی لمحے خود پر کمبل ہٹاتے ہوئے اسی طرف تیزی سے بڑھا تھا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ کیا ہوا مسی کے؟ آدم خان نے اس کی طرف بڑھتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے بھاری آواز میں پوچھا۔ وہ دروازے میں سمائے کپکپاتے بدن کے ساتھ آدم خان کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کس نے کیا؟ آدم خان نے اس کے گال کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے اس کے نیلے گال کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زرمش آدم خان سے دور ہوتے سر نفی میں ہلاتے اپنے گال پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بلترس 20 کا خوف پور میں سمایا تھا۔ وہ کیسے ان گالوں کو چھونے دے سکتی تھی؟ زرمش اس کی طرح گریز برتنے پر آدم خان کی نیلی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ اس کے گالوں کو چھونے کے لیے تڑپتے ہوئے پاگل ہوا تھا۔ مقابل کے گال پر یہ نشان اسے پاگل کر گیا تھا۔ آدم خان کے شریانوں میں بہتا خون اس وقت بوائلنگ پوائنٹ پر آ چکا تھا۔ پورے بدن کا خون چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ کس نے کیا؟ یہ مسی کے۔ وہ اسے بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کرچا تھا۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا اس نشان دینے والے کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں؟ زرمش نے روتے ہوئے ہذیانی استفسار کیا۔ تم ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کرتی ہو، میں اس کے بدن کے قیمہ بنا دوں گا جس نے تمہیں چھوا۔ اس کا ٹیٹوا دباتے میں اس کی سانسوں کو کچل ڈالوں گا۔ وہ زرمش کے گال کو دیکھتے پکارا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ وہ وحشی درندہ ہے۔ وہ بلترس 20 ہے۔ وہ خون شام بھیڑیا سے پتا چلا کہ میں آپ سے مدد مانگی ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ مجھے کسی کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ زرمش روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کون بلترس 20؟ کون خون شام بھیڑیا؟ کون وحشی درندہ؟ آدم خان سنجیدگی سے بولتے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ڈریسنگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے مرر میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑ گیا۔ اب وہ مرر سے زرمش کو سرد آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آریان خانزادہ وہ کیلیفورنیا کا ریسلر نہیں ہے، نہ وہ ڈاکٹر ہے، نہ اس کی پہچان کچھ اور ہے۔ زرمش مرر میں آدم خان کے عکس کو دیکھتے بول رہی تھی۔ کیا ہے اس کی پہچان؟ آدم خان کی سانسیں تیز ہوئی تھیں، ہاتھوں کی موٹی نیلی رگیں اجاگر ہوئی تھیں۔ وہ آریان خانزادہ ہے، مگر وہ یہ سب نہیں ہے۔ وہ اسکیریس اینیمل ہے۔ وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے۔ چھ لاشیں میں نے خود دیکھی تھی اس حویلی میں۔ اس نے سب کو مارا تھا۔ کیسے یہ نہیں پتا۔ ایک جو جنگل میں بیسمنٹ ہے نا، اس میں بھی ایک آدمی کو بہت بے دردی سے مارا تھا۔ جنگل میں بیسمنٹ؟ آدم خان نے مرر میں دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، جنگل میں بیسمنٹ ہے۔ اس پر ویسا ہی کور ہے جیسے لگتا ہے وہ جنگل کا حصہ ہے، جیسے گھاس ہے۔ اس کے نیچے بیسمنٹ ہے۔ زرمش روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آدم خان مرر میں زرمش کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتے سیدھا ہوتا اس کی طرف بڑھا۔ مجھے سب کچھ بتاؤ مسی کے، ایک انفارمیشن، وہ سب کچھ تمہیں جو بھی پتا ہے۔ اس کی حویلی کیا، چپا چپا اس کی زندگی کا ہر راز جس سے تم واقف ہو، سب بتاؤ مجھے۔ آدم خان نے زرمش کے قریب جاتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وعدہ چاہیے؟ میرے لالا کو کچھ نہیں پتا چلے گا۔ آپ اس بلترس 20 سے میری جان چھڑوائیں گے، مجھ سے نکاح کریں گے؟ زرمش نے اپنا کانپتا ہاتھ آدم خان کی طرف بڑھایا۔ تم میری ہو، میری تھی، میری نہیں رہو گی۔ یہ وعدہ ہے میرا آج سے۔ 2 دن میں تم میرے نکاح میں میرے کمرے میں میری باہوں میں ہوگی۔ وہ بلترس 20 تمہارا ایک بال پیکا نہیں کر سکتا۔ آدم خان نے زرمش کے کپ کے پاتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زرمش پوری طرح روتی تھی۔ میں نے 2 ہفتے سے اس کی حویلی میں گزارے تھے۔ اس نے مجھے چھوا نہیں تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرمش نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ آدم خان نام ہے میرا۔ اڑتی چڑیا کے پر جتنی تیزی سے گن سکتا ہوں، اتنی جلدی سے عورت کو دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں وہ کتنے مردوں کے پاس سے ہو کر آئی ہے۔ تمہیں کسی نے تو کیا تم نے خود سے بھی خود کو نہیں چھوا؟ آدم خان نے اپنی نیلی
آنکھیں زرمش کی ہل گئی آنکھوں میں گاڑی زرمش آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے شدت سے رو دی تھی. ٹیل می ایوری بیٹ آف تھنگ آف بلتھرس پیس. آدم خان نے زرمش کی ہل گئی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے استفسار کیا. وہ وحشی درندہ ہے. زرمش اٹکتے ہوئے لفظوں سے بولی. اگر وہ وحشی درندہ ہے تو میں خون نشان بلا ہوں. آدم خان زرمش سے دور ہوتا ہوا تھاڑا تھا. زرمش آدم خان کی دہاڑ پر درسا اٹھی تھی. رنگ زرد ہوا تھا. یہی خوف تمہاری آنکھوں میں دیکھنا تھا. عشق ہے ان آنکھوں سے. اس میں آدم خان کو کسی کا ڈر خوف بھی گوارا نہیں. آدم خان اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے گرایا. آدم خان کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے زرمش کی آنکھوں میں خوف و ہراس بڑھا تھا. اب لگ رہی ہو آدم خان کسی کے. بتاؤ مجھے ایک ایک بات. اس وحشی درندے کے متعلق بتاؤ. وہ دھاڑا تھا. زرمش لرسی تھی. وہ زرمش کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہنستے ہوئے پیچھے کو ہوتے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گیا. بتاؤ. وہ زرمش کو لرزتے ہوئے دیکھتے حلق کے بل گرجتے آنکھیں موند گیا. وہ ایجنٹ ہے. زرمش اس کی گرج پر یکدم چیخی تھی. آدم خان کی نیلی آنکھیں اسی وقت کھل گئی تھیں. اس کا دوست ازلان سکندر بھی ایجنٹ ہے. ان دونوں نے کسی جے کے کا آدمی فرنانڈس کو بہت بے دردی سے مارا تھا. ازلان سکندر آریان بن کر فرنانڈس سے ملا تھا. آریان وہ دوسرے لمحے کیمرے میں لیپ ٹاپ پر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا. میں ادھر گئی تھی تو آریان بھی آ گیا. وہ مجھے کسی کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا. ازلان سکندر نے میرے گال کو چھوا تھا. وہ یہ برداشت نہ کر سکا. وہ دونوں لڑ پڑے. وہاں فرنانڈس بھی آ گیا. فرنانڈس مجھے زبردستی کمرے میں لے گیا تھا. آدم خان کی مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ بند کمرے میں گونجی تھی. گردن کی رگیں بری طرح پھولی تھی. فرنانڈس نے تمہیں چھونے کی کوشش کی تھی. وہ بند مٹھیوں کی کڑکڑاہٹ کے ساتھ برفیلے لہجے میں غرایا تھا. نہیں. اس سے پہلے وہ مجھے چھوتا. آریان نے روشن دان سے فارنوس پر لٹکتے اس پر گولیاں چلائی تھی. آریان نے اسے بری طرح مارتے اپنے ٹائگر کے آگے ڈال دیا تھا. اچھی موت دی. یہی انجام تھا اس کتے فرنانڈس کا. آدم خان گرایا تھا. اور بتاؤ کیا جانتی ہو. آدم خان نے سرد برفیلے لہجے میں پوچھا. اس کی حویلی میں سیکرٹ ڈارک روم ہے. کسی کو بھی دکھائی نہیں دیتا. اس کے آگے بک ریک ہے اور پیچھے چابی کا ہول. دروازہ کھلتا ہے. وہ اندر سے دکھائی دیتا ہے باہر سے نہیں. زرمش کے بتانے پر آدم خان گہرے سانس لیتا ہنسا تھا. وہ وحشی درندہ ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ مجھے بچا لو. زرمش شدت سے رو دی تھی. آدم خان بھاری قدموں سے اس کی طرف بڑھا تھا. وہ وحشی درندہ اب کچھ نہیں کر سکے گا. اس کی جان اب میری مٹھی میں ہے. وعدہ ہے میرا. 2 دن بعد تم میری ہوگی اور اسی کی جان اس دن نکالوں گا میں. صرف 2 دن زندہ رہے گا. صرف 2 دن. آدم خان زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے عطل لہجے میں مضبوط لہجے میں بولا. سچ میں. زرمش رو دی تھی. سچ میں. آدم خان جھکتے ہوئے زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا. سچ میں. زرمش پھر سے رو دی تھی. سچ میں میرے پاک وجود. وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے ہنسا تھا. ہاں. زرمش نے خوف سے آنکھیں پھیلائی تھی. آدم خان اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے کہکا لگا گیا تھا. 2 دن تم میری میں تمہارا. اب جاؤ. آدم خان نے اپنا ہاتھ زرمش کے گال کی طرف بڑھایا تھا. زرمش پدک کر اس سے دور ہوئی تھی. آدم خان کی آنکھوں میں شعلے سے لپکے تھے. اسے آج 2 دن بعد تمہیں اپنے گالوں پر آدم خان کی وحشت سہنی پڑے گی جو تم سہن نہیں کر پاؤ گی. وہ مٹھیاں میچتے گراتے ہوئے زرمش کو آنکھ مارتے تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھتے. واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر گیا تھا. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.